من الآن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة الجمعة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات اب اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ ہم کی مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماؤں مرحومہ آرزو بیگم بنت محمد صاحب کس سے خطاب ہے اور کیوں خطاب ہے؟ اس آیت میں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، بس تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی دعا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کون سچے ہیں؟ ان سے کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ترین بندے، ہم اللہ کے خانوادے سے ہیں، ہم اللہ کے قریب ترین افراد ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جنت میں مقام عطا کیا ہے۔ ہم ہی ہیں وہ کہ جو جنت میں جائیں گے، دوسرے افراد دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم ہی اللہ کے قریب ترین بندے۔ ارشاد ہوا کہ اگر یہ یہود و نصارہ کہ جو اپنے کو حق پہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کا مقرب ترین بندہ سمجھ رہے ہیں اپنے کو، اگر یہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں۔ آپ نے غور فرمایا کہ مزاج الہی یہ ہے کہ اگر حق اور باطل کی تشخیص دینا ہو تو وہاں موت کی تمنا کے لیے کہا جاتا ہے۔ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر اللہ کے مقرب ترین بندے ہو تو موت کی دعا کرو۔ موت ہے کیا کہ جس کی دعا کی جائے؟ موت کیا چیز ہے کہ جس کی تمنا کی جائے گی؟ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی دعا کرو، موت کی خواہش کرو، اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے اللہ۔ یہ موت ہے کیا؟ کیوں دے دے؟ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ موت فنا کا نام ہے یا موت کسی کڑوی چیز کا نام ہے یا موت کسی خوش مزہ چیز کا نام ہے؟ موت ایک مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا، لیکن وجود کا نام، امر وجودی کا نام موت ہے۔ موت کو اللہ نے خلق کیا، حیات کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ وہی ہے کہ جو حیات کو خلق کرتا ہے، وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے۔ یعنی موت و حیات اللہ کی دی ہوئی کچھ ہے۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات ظاہری زندگی کو یا انسان کے اعضائے بدن کو بے ترتیب مرتب ہونے کا نام حیات ہے۔ اور اگر انسان کے بدن کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ ظاہر انسان بول رہا تھا، زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا،
دیکھ رہا تھا، آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہاتھوں نے، پیروں نے، دل نے، قلب نے، گردوں نے، یعنی انسان کے بدن کے اعضاء نے جب اپنی حرکت چھوڑی، کام کرنا چھوڑا، تو اس کو ظاہر موت کہتے ہیں۔ موت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ جس میں اللہ نے ایک ذائقے کو رکھا ہے، ایک ذائقے کو رکھا ہے۔ اب ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کس کا؟ یعنی موت کو نفس کا ذائقہ نہیں چکھنا، بلکہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ جو انسان ہے، نفس ہے، روح ہے، یہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے کیا؟ اب یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے موت میٹھی ہے یا اس کے لیے موت کڑوی ہے، یہ خود جانتا ہے۔ اگر یہ سچا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں موت کو میٹھا بنایا ہے تو موت اس کے لیے میٹھی ہوگی، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں موت کو کڑوا بنایا ہے تو موت کڑوی ہوگی۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اعمال نیک انجام دیے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے تو موت اس کے لیے میٹھی ہوگی، اور اگر اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے اور ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا ہے تو موت اس کے لیے کڑوی ہوگی۔ جب خدا کہے گا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے تو موت تمہارے لیے میٹھی ہوگی اور موت کی طرف تم آگے بڑھو گے۔ محمد تمنا کس وقت کرے گا؟ تمنا اس وقت کرے گا کہ جب اس کے لیے وہ اچھی معلوم ہو، میٹھی بھلی معلوم ہو، اس وقت وہ موت کی تمنا کرے گا۔ موت ایک ایسے وجود کا نام ہے کہ جس کو نفس چکھتا ہے، جس کے ذائقے کو انسان چکھتا ہے۔ موت ایک ایسے وجود کا نام ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان کو موت آ گئی کہ وہ فنا ہو گیا، نہیں، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ انسان موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ جو موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے یہ خود فنا نہیں ہو رہا ہے، خود فنا نہیں ہو رہا ہے ذائقہ چکھنے والا، بلکہ جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ فنا ہو رہی ہے۔ اور فرمایا جس چیز کو چکھ رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ میں شیرنی کو لیتے ہیں یا سالن کو لیتے ہیں، اس کو جب چکھتے ہیں وہ جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ فنا ہوتی ہے، چکھنے والا فنا نہیں ہوا کرتا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا چکھنے والا فنا نہیں ہوا کرتا، جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ فنا ہوتی ہے۔ تو اب وہ انسان کے جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو اور جب وہ موت کے قریب جاتا ہے تو وہ موت کو فنا کرتا ہے اور اپنے کو حیات رکھ دیتا ہے۔ سلمان کو بھی محمد موت فنا کا نام نہیں۔ اب کیوں موت سے فرار ہے؟ ظاہر انسان فرار کرتے ہیں کہ موت نہ آئے، تمنا کرتے کہ پروردگار اور زندگی دے دے، پروردگار ابھی اور جی جاؤں، پروردگار ابھی اور حیات دے دے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی موت کی حلاوت اور کھٹاس اور کڑواہٹ کو سمجھ رہا ہے، یہ احساس کر رہا ہے۔ کیوں؟ موت ایک نہ ایک نہ ہونا ہے۔ اللہ نے اس جہان کے لیے انسان کو خلق نہیں کیا، بلکہ
اسے آنا ہے اور چلے جانا ہے. ہم جانتے کہ اپنی بستی میں ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو بزرگوں کا تھا. آج وہ بزرگ نہیں ہے. جو جوان تھے وہ بزرگ بنے اس وقت. اور فرمایا جو جوان تھے وہ بزرگ بنے. موسی صاحب کی داڑھی سفید نہیں تھی, اب یہ بزرگ بنے ہیں. اور آپ نے بزرگوں کو دیکھیے, اس طبقے کو دیکھیے, اب وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے طبقے بدلتے چلے جائیں گے, نسل بدلتی چلی جائے گی, اور اللہ سب کو وہاں بلاتا رہے گا جہاں کے لیے خلق کیا ہے. موت کی تمنا, موت آخر ہے کس چیز کا نام؟ اس کی حلاوت, اس کی کڑواہٹ. موت انسان کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو اس کو میٹھا بنا دے اور چاہے تو اسے کڑوا بنا دے. رب نے ایک موجود چیز کو اپنے بندوں کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ جو وجود ہے, اللہ خالق ہے, خلق کرتا ہے اور بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب بندوں کا اختیار ہے کہ اس کو جیسا چاہے ڈھال لے. اللہ نے اولاد دی, بچہ دیا, اب ماں باپ نے جیسا چاہا اس کو ویسا ڈھال دیا. اور فرمایا اللہ نے خلق کر دیا, خلقت کی ہے, اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اب ماں باپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو اسے شرابی بنا دے اور چاہے اسے نمازی بنا دے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے کہ جیسا اسے چاہے بنا دے. اللہ خالق ہے, خلق کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اس کو اپنے مطابق ڈھالنا وہ ماں باپ کی یا لوگوں کی ذمہ داری. آپ دوسری مثال کروں, اللہ خالق ہے, اللہ نے موم کو خلق کیا ہے خاص علم کے ذریعے سے. موم چاہے شہد کا ہو یا دوسری قسم ہو, جتنی بھی اقسام میں موم کی. موم جب ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, اب ہمیں اختیار ہوتا ہے, چاہے تو ہم اسے ایک خوبصورت عمارت کی شکل دے دیں, اور فرمایا یا ہم کسی پرندے کی شکل دے دیں, یا ہم اس کی موم بتی بنا لیں, شمع بنا لیں, یہ ہمیں اختیار ہے. اللہ نے ایک وجود کو خلق کر دیا ہے, اس کو بنا دیا, اس کو پیدا کر دیا ہے. اب اللہ نے وجود کو پیدا کر دیا, اب ہمارا اختیار ہے, چاہے تو اس سے گھر بنا لے, چاہے تو اس سے مسجد کی شکل بنا لے, چاہے تو امام باڑے کا نقشہ بنا لے, چاہے تو شمع بنا کے روشن کر لے. یہ ہمارا اختیار ہے. ایک وجود ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی, موت بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ نے موت کو خلق کر دیا ہے, اب ہم جیسا چاہے اس کو بنا لے, چاہے تو میٹھا بنا لے, چاہے تو کڑوا بنا لے. سرکار پنڈت محمد والے محمد شاید بات واضح نہیں کی, ایک مثال سے اور رکھ کروں اور واضح کر کے. ایک انسان دو بچوں کے حوالے کچھ پانی کرے کہ بھئی یہ 2 جگ پانی ہے, ایک دوسرے بچے کو دے دے, دوسرے بچے کو, 2 بچوں کو 2 جگ کا الگ الگ پانی, اور کچھ پیسے ان بچوں کو دے, دونوں کو الگ الگ, یا جوانوں کو, 2 افراد کو پیسے اور ایک جگ میں پانی دے. اب ان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں شربت بنانا ہے, تمہیں شربت بنانا ہے, یہ بازار ہے, یہ مارکیٹ ہے, تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جیسا شربت بنانا چاہو, جس طرح کا چاہو, جو ڈالنا چاہو ویسے شربت اس میں ڈال دیا, مکاری بھی اس میں ڈال دی, عیاشی بھی اس میں ڈال دی, اور فرمایا میوہ جات دیے اس میں ڈال دیا, اب اس لیے شربت بنا دیا. اب دوسرے بچے کی طرف, دوسرے فرد کی طرف, اب وہ بھی شربت بنانے چلا, اس نے شہد دیا, پاک کو پاکیزہ شہد دیا, اس جگ میں ڈال دیا. پاک کو پاکیزہ دودھ لیا, اس جگ میں ڈال دیا. میوہ جات لیے, اخروٹ لیے, بادام لیے, کاجو لیا, پستہ لیا, اس میں ڈال دیا. روح افزا لیا, اس میں ڈال دیا. شہد لیا, اس میں ڈال دیا. دودھ لیا, اس میں ڈال دیا. اب آپ غور کیجئے, آپ انصاف کیجئے کہ کون سا شربت اچھا ہے اور کون سا شربت خراب ہے.
اب ان دونوں سے کہا جائے کہ شام کا وقت ہو اتفاقاً روزے سے بھی ہو کہ بھائی اپنا اپنا شربت پی لیجئے، وہ شربت ان کے حوالے کیا جائے کہ آپ یہ شربت پی لیجئے، وہ کہ جو گوارا شربت تھا، پاک و پاکیزہ شربت تھا، جو طاقتور شربت تھا، کہ جو پاک و پاکیزہ جس کو شہد دودھ روح افزا سے بنایا گیا تھا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس شربت کو محل کرے گا، یعنی پی لے گا، اور جیسے جیسے اس شربت کو پیتا جائے گا خوش ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہی شربت شام کے وقت اس دوسرے فرد کو دیا جائے کہ جس نے شراب بھی ملائی ہو، جس نے روح افزا بھی ملائی ہو، جس نے لیگر بھی ملائی ہے، میں نے شراب بھی ملائی، سبحان اللہ۔ دیکھا ہوگا کہ جب مرتا انسان کو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اپنی موت کے ذائقے کو گوارا بنایا ہے، اس کا چہرہ روشن ہو کر چلا جائے گا، اور اس کے لیے موت شیرین ہوگی، اور وہ شخص کے جس نے اپنی پوری زندگی میں ارے جو موت کو بنایا ہے جھوٹ کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، مکاری کے ذریعے سے، یاجی کے ذریعے سے، دھوکہ بازی کے ذریعے سے، ارے قسم کرنے کے ذریعے سے، اب اس کی موت ہوگی تو کیسی ہوگی؟ سلام علیکم نہیں جائے گا کہ وہ موت کا ذائقہ چکے، کیونکہ جانتا ہے کعبہ ہے۔ اور واضح کروں، اب مرائیوں کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ ایک وہ انسان کے جہاں حکم خداوند کی تعمیر کے ساتھ جس نے اپنی عبادتوں کو اہل بیت کی ولایت دل میں رکھ کے موت کے ذائقے کو گوارا کیا ہوگا، وہ آگے بڑھ کے موت کو سینے سے لگائے گا اور کربلا میں کہتا ہوا نظر آئے گا، اعلیٰ من الحسر، موت میرے نزدیک شیریں شہر سے زیادہ شیریں ہے۔ واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ واہ۔ اور وہ کہ جس نے بغض اہل بیت میں اپنی موت کو تیار کیا ہوگا، اس کے لیے موت کڑوی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ موت وجود کا نام ہے، اس وجود کی حلاوت، شیرینی، مٹھاس یا کڑواہٹ خود انسان کے ہاتھوں میں کس طریقے سے اس موت کے ذائقے کو بہتر بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، یہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کس طریقے سے انسان جانتا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، جانتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ میری عبادت کون سی عبادت ہے۔ یہ عبادت اولیاء والی عبادت ہے یا یہ عبادت عام ہے، اسے نہیں معلوم۔ ان لوگوں کی موت شیرین ہوتی ہے کہ جن کی عبادت خاص الخاص ہوتی ہے، ان کی عبادت کہ جن کی عبادت خاص الخاص ہوتی ہے، وہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو رضا الہی ان کے ساتھ آ جاتی ہے، اللہ کی رضا ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہ جن کی عبادت عام ہوتی ہے وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ آئیے جب عبادت کی بات ہے اور موت کو میٹھا اور کڑوا خود انسان کا ہاتھ میں، اور یہی عبادتیں ہیں کہ جو موت کو میٹھا کڑوا بنائیں گے۔ ایک عبادت عام ہوتی ہے اور ایک عبادت خاص ہوتی ہے، اور ایک عبادت خاص ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لیجیے اور اسی طرح سے دوسری عبادات کو قیاس کریں۔ ایک روزہ ہوتا ہے، روزے کی تین قسمیں، خاص، عام، خاص اور خاص الخاص۔ عام روزہ وہ ہوتا ہے کہ انسان نے سحر میں اٹھنے کے بعد
सहरी की और खाना पीना छोड़ दिया, नियत की और खाना पीना छोड़ दिया, इसका ये रोजा आम है कि इसने नियत तो की है, खाना पीना छोड़ दिया है, मगर इसकी आंखों में रोजा नहीं रखा है, इसकी जबान में रोजा नहीं रखा है, इसके हाथों में रोजा नहीं रखा है, इसके पैरों में रोजा नहीं रखा है, इसके बालों में रोजा नहीं रखा है। तो ये वो रोजा है जो आम रोजा है, हकीकत ये रोजा नहीं है। रोजा वो है, रिवायत के जुमले हैं कि रोजा वो है कि जिसमें इंसान की आंख भी रोजा रखे या किसी नामहरम को न देखे, जिसकी जबान भी रोजा रखे कि किसी की गीबत ना करे, जिसके कान भी रोजा रखे कि जो किसी की गीबत न सुने, उसके हाथ भी रोजा रखे कि गलत जगह हाथ ना बढ़े, उसके पैर भी रोजा रखे कि गलत जगह पैर इंसान के कदम ना उठे। रोजे का मतलब यह है कि तमाम आज़ा व जवारे इंसान पे रोजा रखे। रोजा आम रोजे का मतलब क्या होता है कि फकत नियत की, खाना पीना छोड़ दिया और उससे क्या, ना हाथों ने रोजा रखा, ना पैरों ने, ना आज़ा ने रोजा रखा, यह आम रोजा है। खास कौन सा रोजा होता है? खास रोजा वो होता है कि जिसमें नियत की, खाना पीना छोड़ा और वो चीजें कि जो मुब्तला पे रोजा है उनको भी अंजाम नहीं दिया, और उसके बाद इसका बदन ने भी रोजा रखा, आज़ा व जवारे ने रोजा रखा, न किसी की गिबत की, न किसी की गिबत सुनी, न महरम को देखा और न देखने की तरफ कोशिश की, और न इसके हाथों ने कोई गलत तरफ बढ़े और न पैर भी गलत तरफ। ये कौन सा? ये वो है खास रोजा। आम रोजा वो है कि जिसमें आज़ाए बदन ने रोजा नहीं रखा। खास रोजे में ये होता है कि इंसान के आज़ा व जवारे भी रोजा रखते हैं। तीसरी किस्म जो खवासुल खवास की होती है वो औलिया की, ये वो किस्म है कि जो मौत को शीरीन बनाती है, मीठा बनाती है। अब हमें खुद देखना, मुझे देखना है कि मैं कौन सा रोजा रखता हूं, मुझे देखना है कि मैं कौन सी नमाज पढ़ता हूं। क्या नमाज वो नमाज है कि जो खासुल खवास की है, या मेरी नमाज आम नमाज है? मुझे ये देखना है कि मेरा मजलिस में आना आम है या खासुल खवास वाला मजलिस में आना है, या मेरा जिक्र का करना, मजलिस पढ़ना, क्या ये आम है या खास है? ये मुझे खुद तदबीर देना है। खासुल खवास रोजा कौन सा होता है? वो रोजा होता है कि जिसमें अल्लाह के लिए उसने नियत की, खाना पीना छोड़ा और आज़ो जवारे ने भी अब रोजा रखा, उसके बाद इसके कल्ब ने रोजा रखा और हमेशा अल्लाह की याद में, अल्लाह की मर्जी की तलाश में ये जिक्र इलाही करता रहा और हर वो काम अंजाम दिया कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उस अमल को अंजाम दिया। और जब ये उस अमल को अंजाम देता है तो अल्लाह इसके रोजे को कबूल करता है और इसकी मौत के जायके को शीरीन बना देता है। ये वो इबादत है कि जो मीठा बनाती है। हम माह मुबारक रमजान में दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फीहे इला मरज़ातिक, परवरदिगार इस रोज, इस माह मुबारक रमजान में, गालिबन दूसरे रमजान मुबारक की दुआ है कि जिसमें रोजेदार दुआ करता है रोजा रखने के बाद। पहली दुआ में तो कहा, वो ये कहता है कि पालने वाले मेरे रोजे को रोजेदारों वाला रोजा करार दे। कौन सा? यानी खासुल खवास रोजे की कबूलियत की दुआ करता है। दूसरे में कहता है परवरदिगार मुझे करीब कर ले उन आमाल से कि जिन आमाल से तू राजी होता है। परवरदिगार उन आमाल की, उन आमाल से करीब कर दे कि मुझे वो तौफीक दे कि ऐसे आमाल अंजाम दूं कि जिससे तू राजी हो जाता है। कि जब एक माशूक अपने आशिक से राजी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि माशूक वो है कि जिसने मौत को भी खल्क किया है, हयात को भी खल्क किया है। और जब माशूक राजी हो जाता है तो उसकी खल्क की हुई मौत शीरीन और मीठी हो जाया करती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे
دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ رضا کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ مقام رضا میں کیوں پہنچنا چاہتا ہے؟ مقام رضا میں پہنچنے والے کو اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. اسے مزہ آتا ہے، ایک لذت محسوس کرتا ہے. دعا کرتا ہے پروردگار سے کہ اللہم اے میرے پروردگار، اللہم اجعلنی، اے پروردگار مجھے قرار دے یا مجھے عطا کر. کیا چیز؟ کہ اذقنی، کہ مجھے جو ہے ذائقہ چکھا. کس چیز کا؟ حلاوت ذکر، اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھا، یعنی میں محسوس کر سکوں. ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کتنا ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی مٹھاس کتنی محسوس ہوتی ہے. مگر اتنا تو ضرور ہے کہ میں بھی اسی سماج کا رہنے والا ہوں، جب کسی کی قیمت کرتا ہوں تو اس کی مٹھاس کا ضرور مجھے احساس ہوتا ہے. اگر کسی کی برائی کرتا ہوں تو اس کی لذت کا ضرور احساس ہوتا ہے. مگر جب میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس مجھے محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میں اللہ کے قریب گیا ہی نہیں ہوں. فقط زبان سے دعویٰ ہے کہ پارلیمان میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، تیرے رسول کی نبوت پہ ایمان لاتا ہوں. محمد والے ایک اور سوال کو محمد والے کہ جب اللہ کی رضا چاہتا ہے، مقام رضا میں پہنچتا ہے، جب مقام رضا میں پہنچتا ہے تو اسے اس کے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس معلوم ہوتی ہے. غیبت کی، برائی کی حلاوت اور مٹھاس کا ہمیں احساس ہوتی ہے تو سامنے کی چیز ہے، مگر اللہ کے ذکر کی مٹھاس کا کسی کو احساس نہیں ہو پاتی. اس کے لیے زبان اور دل کا تعلق رب سے ہونا چاہیے. یہاں دعا ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے تم سے. کیوں راضی کر رہا ہے یہ بندہ؟ کیوں دعا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ موت کا ذائقہ شیرین ہو جائے، میٹھا ہو جائے. مقام رضا میں جانا چاہتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے دعا کی ہے. کون معصوم؟ وہ کہ جو مقام رضا میں خود پہلے سے موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا ایک مہم امر ہے کہ جس کو معصومین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں کہ پروردگار راضی ہو جائے. اور ان سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے، اور اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ خود اللہ اپنے بندے کا فراق برداشت نہیں کر پاتا. جدائی اپنے بندے کا، یعنی خالق اپنے بندے کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور پھر کہتا ہے آئیے کربلا میں آئیے کہ اللہ کا خاص بندہ کہ اس نے قربانیاں دی ہے، بچوں کی شہادتیں دی ہے، اصحاب کی شہادتیں دی ہے، کربلا کے میدان میں موجود ہے. یہ ذکر خدا، شکر خدا ہو رہا ہے. ماں خدا کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا، یعنی اب مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی. کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے، آپ کے وہ اعمال تھے کہ اس مقام پہ، مقام رضا پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ اتنا راضی تھا، اللہ اتنا راضی تھا کہ اب اس بندے سے عشق کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے. جس طرح سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور بہت وقت ہو جاتا ہے یا تو فون کے ذریعے سے یا دیدار کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ بچہ مجھ سے مل لے، میں دیکھ لوں، اور فرمایا ماں کے ساتھ ثواب کی مجلس ہے. جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کرتی، اسی طریقے سے خالق اپنے خاص بندوں سے، وہ کہ جو مقام رضا میں ہوتے ہیں، ان کی جدائی برداشت نہیں کرتا. اور پھر کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، کیونکہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی. راضیۃ مرضیہ یعنی کیا؟ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. اور فرمایا یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے.
مگر شکوہ زبان میں نہیں کہا، یہ مقام رضا قربانی کی، یہ نہیں کہا کہ پالنے والے یہ دشمن یہ تو عیش و آرام سے ہیں، یہ شہادت کے لیے یہ مقام رضا ہے۔ کیا مقام ہے حسین کا، کس درجے پر فائز ہے؟ تمہیں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی، یعنی اللہ کی رضا ہر کسی کے کام نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا کیسے سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ دو حدیثیں عرض کروں گا، ایک مولا کائنات علیہ السلام کی کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے تو خود اپنے نفس کی طرف دیکھو کہ تم اپنے رب سے راضی ہو کے نہیں ہے۔ اگر بیماری ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ پالنے والے بیماری ہماری قسمت میں ہے۔ اگر ہمارے درمیان سے ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے کہ پروردگار کیا یہ ہماری قسمت میں تھا، شکوہ کرنے لگتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس پڑوسی کی برابر دولت نہیں ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار تم نے ہمیں نہیں دیا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، شکوہ زبان پہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہیں۔ رب سے راضی ہو، اس کی تمام مقدرات پہ، چاہے خوشی کی ہو یا غم کی ہو، اگر وہ خوشی دیتا ہے، نعمت دیتا ہے تب بھی شکر خدا، اور اگر وہ لیتا ہے تب بھی شکر خدا۔ اے پروردگار ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی رضا پر راضی ہے تو اس کا مطلب اس کا اللہ اس سے راضی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مقام رضا میں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے اللہ سے راضی ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں اپنے دامن کو، اپنے دل کو جھانک کے دیکھو کہ کتنا راضی ہو اللہ سے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث رسول اسلام سے ہے، صلوات پر محمد والے ایک اور صلوات پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو دور نہ رہیے، اللہ نے اپنی رضا کو انسان کی والدہ کی رضا میں رکھی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رضایت، اپنا راضی ہونا اس کے والدین کی رضایت میں رکھا ہے، اور اللہ کا غضب والدین کے غضب ہونے میں رکھا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ انسان کے والدین جس کے والدین راضی ہو تو اس سے اللہ راضی ہے، اور جس کے والدین ناراضی ہو اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ سلام پڑھیں محمد والے محمد پر۔ والدین کو دیکھ لیجئے کس سے راضی ہے تو اللہ کی رضا دکھائی دے جائے گی۔ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار والدین کی رضا بھی کر دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں انہی کے والدین ان سے راضی ہوں گے، نہیں، دنیا سے اگر چلے گئے ہیں اور اگر اپنے والدین کی اطاعت اور ان کے لیے کار خیر انجام نہیں دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت یا ان کے لیے صدقہ دینا یا ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرنا یا نیک کام انجام دینا، اگر ان کو یاد نہیں رکھتا ہے تو وہ والدین بھی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کا آپ کے والدین سے کتنا رابطہ ہے۔ اگر والدین سے مرنے کے بعد قطع تعلق ہو گیا ہے، نہ کبھی ان کی قبر پہ جاتے ہیں، نہ کبھی ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ کبھی ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ انہیں کبھی یاد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ سلمان پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اگر راضی ہو
جاتا ہے تو اس کے لیے موت شیرین ہو جاتی ہے، میٹھی ہو جاتی ہے، اور موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بابا کیا ہم آپ کو نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم آپ پہ تو پھر اس بات کی پرواہ ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم آپ پہ، یعنی ہمارے لیے اس ذائقہ شیرین ہے۔ جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے کہتے بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہتے ہیں جب موت کیسی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا من العسل، موت میرے نزدیک شیرین ہے، میٹھی ہے۔ موت اگر اہل بیت علیہ السلام جو بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کیا جائے تو وہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور اگر مخالفت میں ہو تو وہی کڑوی ہو جاتی ہے۔ عزیزوں ایک ماں کے سارے ثواب کی نہیں سے آج تو بہت کچھ کرنا تھا ماں کے سلسلے سے، مگر وقت کیونکہ ایک ترفین بھی ہے، اللہ جوان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ماں کے سارے ثواب کی نہیں سے ماں رہنما ہوتی ہے، ماں ہادی ہوتی ہے، ماں میں اور امام میں مماثلت شباہت پائے جاتی ہے۔ وقت نہیں کہ تشریح کروں گی اس طرح فقط ایک جملہ کہوں گا، ماں اور امام میں شباہت کس طرح کی ہے؟ امام رہبر ہوتا ہے، امام ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، امام اچھے راستے پہ لگانے والا ہوتا ہے۔ ماں بھی اچھے راستے پہ لگاتی ہے بچوں کو، ماں بھی ہدایت کرتی ہے بچوں کی، ماں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ دونوں رہنما ہیں، ایک وہ ماں ہے کہ جس کو زینب کہتے ہیں، ایک وہ ماں ہے کہ جس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزوں جو مائیں ہیں ان کی مائیں ہیں، مگر وہ ماں امت کی نے کیا کیا اپنی ماں کے ساتھ کہ ہاتھ چلتا ہوا دروازہ، شہزادی دروازے کے پیچھے اور آگ کو لکڑی، اور دروازہ چلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا دیا جاتا ہے، اور وہ شہزادی کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ عزیز اور اس مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس سے ان کے بچے پڑے تھے۔ ارے سیدہ کی عمر ابھی 18 برس کی ہے، بچے چھوٹے ہیں، ارے تروڑی مار کے درمیان سیدہ، ارے پہلو شکستہ، شکم میں شہزادی میں دے میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کر دینا، اور میرے جنازے میں وہ کہ جن سے میں راضی نہیں ہوں ارے وہ شرکت نہ کرے۔ عزیزو ارے شہزادی ایک وقت وہ آیا کہ گھر کا سارا کام انجام دے رہی ہے، ارے آٹا پیسا اور پیسنے کے بعد روٹیاں تیار کی رکھ دی، گھر کو صاف کیا، ارے یہ دیکھا دیے مرتضیٰ نے۔ عزیزو وقت بھی آیا کہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ عزیزو بیٹھ کے نماز کا پڑھتے ہیں، ارے صاحب میں پڑھتے ہیں کہ جب بیٹھ میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو پائے، شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ ابھی یہ مرتضیٰ بچی چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی کہتے ہیں پھر میں حجرے میں کھا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا سیدہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا ہے کہ میں دنیا سے چلی گئی۔ مگر اتنا یاد رکھنا جب میرے بچے گھر میں داخل ہو تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میری رحمت کی خبر دینا۔ ارے وہ وقت آئے گا کہ ادھر سیدہ حجرے میں ہے اور
سر سے شہزادی کا سایہ حضرت السلام گھر پہ وارد ہوئے. ایک مرتبہ کہا اے فضا ہماری مادر گرامی کہا ہے اس کی وصیت کے مطابق کہتی ہے بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر میں بتاتی ہوں. ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اے فضا ارے کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ فضا سے برداشت نہ لگا مجھے کا اشارہ کیا. ارے بچے جیسے ہی میرے میں داخل ہوئے یاد دیکھا وہ ماں کے جو مجھے محبت تھی وہ ماں کے جو پیار کرتی تھی وہ شہزادی جو رسول کی بیٹی تھی اب وہ دنیا میں نہ رہی. چھوٹے چھوٹے اماموں کے سر سے اتارا مسجد کا رخ کیا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پہنچے بابا اماں دنیا سے چلی گئی اب ہم کس کے سارے رہیں گے. علی مرتضیٰ کے اپنے داخل ہوئے وصیت کے مطابق اس نے کفن کرنا شروع کیا. عزیز علی مرتضیٰ برداشت کر رہے ہیں. اصحاب سے کہا کہ کوئی گریہ نہ کرے گا کوئی روئے گا نہیں. اگر کوئی روئے گا تو مدینے والوں کو شہزادی کی شہادت کی خبر ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ شہزادی کے جنازے میں کوئی دوسرا ہے جس سے شہزادی ناراضی تھی. عزیزو ارے کوئی بہادر کہ جس کو عرب یہ کہتا تھا کہ اگر عرب میں کوئی بہادر ہے تو وہ بھی ہے کہ جس نے دوسروں کو رونے سے روکا تھا. ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکلی آواز بلند ہوئی اے علی آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ کوئی روئے گا نہیں آپ کیوں روئے. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ارے شہزادی کے دن مظلوم ہے کہ پسلیاں ٹوٹی پہلو شکستہ ارے کبھی شکوہ نہ کیا. شہزادی کو غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا بچوں کو بلایا جا رہا ہے. ام کلثوم آؤ ماں کا دیدار کر لو. زینب آؤ کہ اب ماں کا دیدار نہیں ہوگا آخری دیدار کر لو. بیٹا حسن اور چھوٹے چھوٹے بچے کے دل پہ گزر رہی ہوگی. ارے جب بڑوں کی ماں دنیا سے جاتی ہے تو کام نہیں کا ماتھے برداشت نہیں ہوتا ہے. ارے بدن کی جان نکل جاتی ہے ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی آوازوں کو سلام بدل کے کوئی غم نہ دے سوائے جنم سلام کے. عزیزو ارے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کا دیدار کر رہے اب ماں رخصت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں آؤ حسین تم بھی آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ارے مورخین کہتے ہیں ایک بچہ گھر کے گوشے میں کھڑا ہوا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. فقط ایک جملہ کہتا بابا میری ماں افضل ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم آخری بار عیسیٰ کی ماں نے بلایا میں اس وقت رخصت نہیں ہوں گا. عزیزو بندے کفن ٹوٹے سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے آجا میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. ارے آدم میں گورا ہم برپا ہو گیا ملائکہ میں سب ماتم برپا ہو گئی. اے علی حسین کو سیدہ سے ہٹا دیجئے قیامت ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبارك فيكم تعالى وبارك في بعض رمضان تقاطع السماوات والارض وبارك في الزمان المحسن وبارك في الزمان تقريب الاحسان وبارك قائما في قصه الطاهرين من ذريه الحسين عليه السلام اور ہماری اس بات کو قبول کرنا قدر ثواب کو معین کیا ہے مختار کرنا اور ہمارے درجات کو بلند کرنا ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف کرنا ان کے درجات کو بلند کرنا ان کو جواہر معصومین علیہ السلام میں کائنات کرنا حاضرین تمام مشکلات کو حل کرنا ان افراد کے دلوں میں زندگی حاجات کو پورا کرنا جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل کرنا جو مفروض ہے ان کے قرضوں کو بیٹھ کر کرنا پریشان ہیں ان کو پریشانی دور کرنا جن افراد کی دعاؤں کو کام کی دعاؤں کو مستجاب کرنا ہمارے اس ذکر کو قبول کرنا مرحومین کی مغفرت کرنا اور جب اسلام کے سربلند سے بلندر کرنا اور جب کفر پاک میں نابود کرنا
آپ نے اجر کے ضبور میں تعبیر فرمائی برحمت کا ہے آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید